بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا بے وفا ہے جس دنیا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حسین ابن علی سے وفا نہ کی۔ ہم کیا امید لگائیں اس دنیا سے وفا کی، جس دنیا نے امام حسین کو کفن تک نہ دیا، وہ ہمیں کیا دے گی۔ کتنے ظالم تھے کوفے والے، کتنے بد نصیب تھے یزیدی، ان حسین کا پانی بند کر دیا جن کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم والی کوثر ہیں۔ ان امام حسین کو شہید کر دیا جن کے نانا رحمت العالمین ہیں۔ 10 محرم الحرام کے دن عصر کا وقت تھا۔ میرے امام، آپ کے امام، انسانیت کے امام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اب اکیلے رہ گئے تھے۔ ایک طرف امام کے اپنوں کے شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت اون، حضرت محمد، حضرت عباس سمیت سب اہل بیت شہید ہو چکے تھے۔ ان میں 6 مہینوں کے معصوم حضرت علی اصغر بھی شامل تھے۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی جس واقعہ کربلا کو سننے یا پڑھنے سے جگر پھٹ جاتا ہے، دل خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اس وقت امام پاک پر کیا گزری ہوگی جب ایک طرف 71 شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے تو دوسری طرف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گرانے کے پاک بیبیوں کے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور سامنے یزیدی امام حسین کو شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لوگ کہتے ہیں امام شہید ہیں، ان کے لیے رویا نہ کرو۔ کربلا کا واقعہ دیکھ کر تو پوری کائنات رو پڑی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب امام پاک شہید ہوئے تو عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے آسمان سرخ ہو گیا، سورج چھپ گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے۔ یوں سمجھو کہ سورج نے شرمندگی میں اپنا منہ چھپا لیا کہ دن ظالموں پر طلوع ہوا ہوں۔ آج قصہ مختصر کرتے ہوئے آپ کو سناتی چلوں کہ میرے امام حسین علیہ السلام کو شمر ملعون نے سجدے کی حالت میں شہید کر دیا، اور آپ کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیوں کو قید کر کے یزید کے پاس لے گئے۔ وہاں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظلم ہوتے رہے۔ امام کے گھر میں صرف ایک مرد کو زندہ چھوڑا گیا تھا، وہ امام سجاد تھے جو بیمار تھے۔ پھر وقت گزرنے کے بعد جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کیا گیا تو آل رسول کا لوٹا ہوا قافلہ سفر کرتے کرتے جب مدینہ پہنچا تو یہ قافلہ سیدھا اپنے نانا کائنات کے سردار غمگینوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر داخل ہوا۔ پھر تاریخ صرف اتنا لکھتی ہے کہ مظلومان کربلا نے روضہ رسول کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور 3 دن 3 راتوں تک آل رسول کی بیٹیوں اور امام سجاد علیہ السلام کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس وقت روضہ رسول کا کیا ماحول ہوگا جب ساری زندگی امت کے لیے رونے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آج امام حسین سے لے کر امام اصغر تک اپنا سارا گھرانہ شہید ہوتے دیکھ کر اپنے پیارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دکھڑا سنا رہی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں غم حسین میں آنسو مت بہاؤ۔ میں تو کہتی ہوں اگر ہم غم حسین میں خون کے آنسو بھی بہائیں تب بھی ہم امام پاک کا حق ادا کر نہیں سکتے۔ جن امام نے مدینہ جیسا شہر چھوڑ کر کربلا میں اپنا پورا خاندان اسلام کی خاطر لٹایا، ہمیں مت روکیں ان پیارے امام کے غم میں رونے سے۔ اپنی فتوائیں اپنے پاس رکھیں۔ آپ کے سینے میں اگر پتھر کا دل ہے، اگر آپ کو غم حسین میں رونا نصیب نہیں تو جا کے اپنے نصیب پہ رو۔ احادیث پاک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کربلا کا واقعہ
پیش نہیں آیا تھا۔ صرف یہ بات سن کر کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، کائنات کی 3 عظیم ترین ہستیاں غم حسین میں آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت مولا علی علیہ السلام۔ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، حسین تیرے غم میں ہر انسان روتا ہے۔ جس جگہ تیرے پاک لہو کے قطرے تھے گرے، آج بھی وہ کربلا کا میدان روتا ہے۔